عظمت علم ہے، عظمت علم ہے، عظمت علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین محترم، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اولاد کے حصول کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور جسے اولاد میسر آئے وہ اس کی تربیت بھی کرے۔ اسی ضمن میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ بنیادی طور پر یہ دعا حضرت زکریا علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے ستھری اولاد عطا فرما، اور بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو بنیادی طور پر معلوم ہوا کہ اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، اور ہر بے اولاد جوڑے کو چاہیے کہ وہ اولاد کی دعا کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اولاد کا بڑا ہونا، اولاد کے لڑکپن کے حالات، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ والدین کا سرور بننا، جہاں پر یہ ایک چیزیں ہیں وہیں پر دوسری چیزیں بھی ان کا بھی جو ہے ہم ان سے منہ نہیں موڑ سکتے، کہ اولاد کی تربیت۔ ہمارے یہاں پر اولاد پیدا تو کر دی جاتی ہے، آپ دیکھیں کراچی میں یا بالخصوص طریقے سے ملک پاکستان کے یہ ہر گھر کے اندر تقریباً 4 سے 5 بچے ایوریج میں ہوتے ہیں، لیکن ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی، ان کی تربیت کون کرے گا؟ تو اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ بچوں کو بگاڑنے کے اندر جو کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی ماں باپ ہی کرتے ہیں، اور ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ خراب ہو گیا تو ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے اندر تربیت کی کمی کے اندر کردار ماں کا بھی ہوتا ہے اور باپ کا بھی ہوتا ہے، چونکہ والد جو ہے وہ معاشی تنگیوں کی وجہ سے اپنے کام کاج میں ہوتا ہے، اور جو اس کی بیوی ہے وہ گھریلو کام کاج میں اس قدر مصروف ہوتی ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد کب بڑی ہو گئی، اور یہاں تک کہ وہ اولاد نافرمانیوں پر اتر آتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ مصروفیات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر یہ بات میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اگر کسی ایک بچے کی تربیت صحیح نہ کی جائے اور اس کو آوارہ چھوڑ دیا جائے، اس کو بے تربیت چھوڑ دیا جائے، تو وہ معاشرے میں سب سے بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر یہی اولاد اس کی اچھی تربیت کر دی جائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صحیح مسلم شریف میں ارشاد فرمایا کہ آدمی کے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب آدمی کو ملتا رہتا ہے، آدمی کی تمام چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں سے ایک چیز صدقہ جاریہ ہے، یعنی کسی نے کوئی کنواں کھدوا دیا، یا مسلمانوں کے لیے پانی کے لیے بندوبست کر دیا، ٹھنڈا پانی ان کے لیے مہیا کر دیا، یا اسی کے ساتھ ساتھ اس نے کوئی فلاحی کام کر دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہاں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، یا جب تک وہاں سے لوگ اپنا علاج کرواتے رہیں گے، مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ علم نافع، یعنی وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں۔ فرض کرے کوئی امام ہے یا کوئی عالم دین ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، اور سائل اس سے جب وہ مسئلہ پوچھتا ہے تو عالم دین اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو مسئلہ بتاتے ہیں، اور وہ سائل اسی کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، تو اس کا ثواب اس عالم دین کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی بہترین ارشاد فرمائی، جو آج کی ہمارے اس موضوع سے مناسبت رکھتی ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد، اگر نیک اولاد ہے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نیک اولاد کے اجر میں سے ان کے والدین کو بھی اجر پہنچتا ہے۔ اسی طرح
ایک اور حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے درجے میں ایک دم سے بلندی ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ سے پوچھتا ہے، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے درجے میں بلندی کر دی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری نیک اولاد، یعنی تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی تو میں نے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا۔ تو دیکھیے کہ اولاد کی تربیت کس قدر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے شخص کے بچے کی، بیٹے کی دعا کی وجہ سے اس کو درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ اولاد کی تربیت کس قدر اہمیت کی حامل ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اولاد کی تربیت کا فقدان ہے، اس قدر فقدان ہے کہ اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، بالخصوص طریقے سے ہمارے چینل کے جتنے ناظرین ہیں ان سے کہوں گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو گھر کا بڑا ہے وہ چرواہے کی مانند ہے، اور جو اس کی اولاد ہے وہ بکریوں کی مانند ہے۔ تو اس سے اس کی بکریوں کے بارے میں، اس کی چراگاہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی ان بکریوں کو کیا حرام جگہ پر چرنے کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی۔ تو یہ ایک مثالاً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وگرنہ اس کا جو علماء کرام مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہر گھر کے بڑے سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے چھوٹوں کی تربیت کیسی کی۔ تو آئیے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجئے، اپنی اولاد کو سمجھائیے، ان کو راہ راست پر لے کر آئیے، اور معاشرے کی جتنی جو برائیاں ہیں ان سے اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اولاد کی دعا بھی کیجئے، اولاد کی تربیت بھی کیجئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ دعا کیجئے کہ مالک لم یزل ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نیک بنائے۔ جب یہ اولاد اور نسلیں نیک ہوں گی انشاءاللہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔